ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى وعلى آل آل محمد محمد كما كما صليت صليت على على إبراهيم إبراهيم وعلى وعلى آل آل إبراهيم إبراهيم إنك إنك حميد حميد مجيد. مجيد. اللهم اللهم بارك بارك على على محمد محمد وعلى وعلى آل آل محمد محمد كما كما باركت باركت على على إبراهيم إبراهيم وعلى وعلى آل إبراهيم إبراهيم إنك إنك حميد حميد مجيد. مجيد. أستغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ہمارے سبق کا عنوان چل رہا تھا کہ وہ کون سے اعمال، نسخے اور طریقے ہیں جنہیں اختیار کرنے سے، عمل میں لانے سے، اپنانے سے انسان اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ ان میں سے دو چیزیں ذکر کی جا چکی ہیں کہ اللہ کی محبت کے اصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس پر قرآن کریم نے گارنٹی اور شہادت دی کہ آپ کی اتباع کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور دوسری چیز گزشتہ سبق میں ذکر کی گئی کہ احسان کرنے کا جذبہ، یہ ادا اللہ کو اتنی محبوب اور پسند ہے کہ جو احسان کرنے کی طبیعت، عادت، مزاج بنا لیتا ہے تو اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ احسان والدین سے، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، ہمسایوں سے وغیرہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں بھی اسی طرح کا ایک مضمون آ رہا ہے کہ جس کو اختیار کرنے اور اپنانے سے انسان اللہ کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے۔ چنانچہ آیت کا ترجمہ دیکھیے، تفصیل میں نہیں جائیں گے وگرنہ آیت کا مضمون کچھ اور ہے۔ اس کے اخیر پہ ہمارے سبق کا جملہ آ رہا ہے، لیکن تلاوت کی گئی ہے آیت تو اب اس کا سرسری ترجمہ بھی سن لیجیے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں آپ سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عن المحیض، حیض کے متعلق، عن المحیض، حیض کے متعلق۔ یہ جو عورتوں کو ہر مہینے میں مخصوص ایام آتے ہیں، ماہواری کہتے ہو، حیض کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ان دنوں میں عورت کو جب وہ حیض کی حالت میں ہو، اس کے خامد شوہر کے لیے، مرد کے لیے کیا احکامات ہیں؟ تو قل، فرما دیجئے، ہوا اذن، وہ گندگی ہے، ناپاکی کی حالت ہے، لہذا فاعتزلوا، پس الگ رہو، اعتزال الگ رہنا، فاعتزلوا، پس الگ رہو، دور رہو، النساء، عورتوں سے یعنی بیویوں سے، فی المحیض، حیض میں یعنی حیض کی حالت اور دنوں میں ان عورتوں سے کیا رہو؟ دور۔ فاعتزلوا، دور کا یہ معنی نہیں کہ فاصلہ رکھنا شروع کر دو، ہاں گاڑی چھوڑ کر، یہ نہیں، جماع کرنے سے دور رہو، ہم بستری کرنے سے دور رہو، ازدواجی تعلق قائم کرنے سے دور رہو، وگرنہ باقی معاملات سب درست ہیں۔
فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور تم مت قریب جاؤ ان کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں طہارت سے، یطہرن وہ پاک ہو جائیں۔ وہ ایام گزر گئے حیض کے 3، 5، 7، 9 مختلف عورتوں کی عادت ہوتی ہے، 3 سے لے کر 9 تک یہ عورتوں کے ایام حیض ہوتے ہیں اپنے اپنے مزاج اور عادت کے مطابق۔ وہ گزر جائیں، عورت غسل کر لے یا تو ہرنا پاک ہو جائے، تو پاک ہونے تک لا تقربوہن، ان کے قریب ہاں ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے قریب نہیں جانا۔ فَإِذَا، پس جب تطہرن، وہ کیا ہو جائیں پاک ہو جائیں، تو فَأْتُوهُنَّ، پس جاؤ ان کے پاس، یعنی جماع بستری کے لیے، من حیث، جہاں سے، امرکم اللہ، تمہیں حکم دیا اللہ نے۔ کیا مانا یہاں امر بے مانا اذن ہے، جہاں سے اجازت دی ہے اللہ نے کہ فطری راستوں سے اپنی خواہش اور ضرورت کو پورا کرو، غیر فطری معاملہ نہ کرو، کہ اس سے اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ یہ احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب، محبوب رکھتا ہے، پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، کس سے؟ التوابین، التوابین، بار بار توبہ کرنے والوں، سبحان اللہ، التوابین، بار بار کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ، اور وہ پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، المتطہرین، پاک رہنے والوں کو بھی، المتطہرین، طہارت پاکیزگی اختیار کرنے والے، پاک رہنے والے، ان کو بھی اللہ کریم پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ تو یہاں 2 مضمون آ رہے ہیں، ایک ہی مقام پر 2 عنوان ہیں۔ توبہ کرنے والوں سے بھی پیار کرتا ہے، اور طہارت پاکیزگی کا اہتمام کرنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ لیکن آج کے سبق میں ہم صرف پہلا جملہ لیں گے، یہ مستقل عنوان ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آ جائے گا، وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ کا۔ آج کے سبق میں صرف پہلا جملہ لیں گے کہ بات مختصر ہو اور مختصر وقت میں اس کو سمیٹا جا سکے، کہ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالی، یحب، محبت فرماتا ہے، التوابین، کثرت کے ساتھ بار بار توبہ کرنے والوں کو اللہ کریم محبوب بنا لیتا ہے، ان سے پیار اور محبت کرتا ہے۔ تو یہ تیسرا وہ عمل ہے، وہ جوہر ہے، وہ نسخہ ہے کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا، اللہ کا محبوب بننے کا، کہ انسان اللہ کے سامنے جتنی زیادہ توبہ کرے گا تو اتنا ہی زیادہ اللہ اس سے پیار اور محبت کرے گا۔ لیکن شومی قسمت کہ ہم میں یہ توبہ کرنے کا تصور آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو توبہ کرتے بھی ہیں تو وہ رسمی ڈرائیوروں والی ہیں، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ادھر ہندوؤں کی طرح کانوں کو ہاتھ بھی لگایا، اور 2 منٹ آگے گاڑی نکلی تو پھر ادھر گانے بھی لگا دیے، بٹن پریس کر دیا پھر گانے بھی۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ اول اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ توبہ کرنے سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، وہ تو ہوتے ہی ہیں۔ توبہ ایک مستقل عمل ہے، مستقل عبادت ہے، مستقل ایک اللہ کے قرب اور محبت کے حاصل کرنے کا ذریعہ اور نسخہ ہے، کہ توبہ کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، کیوں؟ اس لیے کہ گناہگار تو ہر انسان ہے سوائے انبیاء اور رسول علیہ السلام، کہ وہ پاک جماعت اور معصوم جماعت ہے۔
انبیاء علیہ السلام کے بعد کوئی بھی کائنات میں انسان نہیں کہ جس سے گناہ کا ہونا ممکن نہ ہو، اس سے گناہ کا صدور ناممکن ہو۔ انبیاء کے علاوہ کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ہیں تو وہ بھی محفوظ ہیں، مغفور ہیں کہ وہ غلطی خطا ان سے بعد میں ہوتی، اللہ بخشش کا فیصلہ پہلے کر دیتا۔ ان کے ذمہ اللہ گناہ کو باقی رہنے نہیں دیتا تھا کہ وہ کوئی گناہ اپنے ذمہ لے کر دنیا سے رخصت نہیں ہوئے۔ دنیا میں معاملے کو اللہ نے برابر کر دیا، لیکن رہے بعد کے امتی اور بالخصوص ہم قدم قدم پہ گناہ کرنے والے، ہر نگاہ گناہ کی طرف اٹھانے والے، ہر دوسرا چوتھا بول گناہ پہ قائم اور گناہ کی طرف بڑھنے والا، ہاتھ پاؤں کی نقل و حرکت گناہوں کے صدور کے لیے ہے۔ تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم کثرت کے ساتھ بار بار اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کر کے بخشش اور مغفرت طلب کریں۔ جب یہ سورت نازل ہوئی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی اگلی آیت میں جملہ آیا فسبح بحمد ربک واستغفرہ واستغفرہ، میرے محبوب اپنے رب سے مغفرت بخشش طلب کیجئے۔ تو احادیث کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں کو دیکھیں، ایک دن میں میرے محبوب 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے ہیں، ایک دن میں۔ کون؟ امام المعصومین صلی اللہ، جس کے ذمہ گناہ ہے ہی کوئی نہ، گناہ کا تصور ہی نہیں، گناہ کا صادر ہونا ان سے ممکن ہی نہیں، گناہ کا کبھی تخیل تصور بھی ذہن میں پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود اس قدر اللہ کا تقوی، ڈر، خوف، خشیت غالب اور طاری ہے کہ ایک ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار ہے، اللہ سے بخشش کا طلب کرنا ہے، اس سے معافی کا چاہنا ہے، توبہ اور استغفار کا کرنا ہے۔ اگر ہم اس آئینے میں دیکھیں تو ہماری زندگی تو گناہوں سے بھری پڑی ہے، اعمال نامے سیاہ ہو چکے ہیں، دل پہ گناہوں کا زنگ چڑھ چڑھ کے دل کی کیفیت اور حالت ہی بگڑ چکی ہے، بدل چکی ہے۔ ہمیں تو ہر قدم پہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ کرے تو پاک ہو گیا، توبہ نہیں کرتا تو دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے، تیسرا لگ جاتا ہے، یوں گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہوں پہ اصرار بڑھتا چلا جاتا ہے، توبہ کرتا نہیں۔ بالآخر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس کا مکمل دل وہ گناہوں کی سیاہی اور اس کے زنگ میں وہ بند ہو جاتا ہے اور اس پر مکمل وہ گناہوں کی نحوست اور سیاہی غالب آ جاتی ہے۔ جب دل گناہوں کے زنگ سے زنگ آلود ہو جائے نا، پھر تین چیزیں انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ ایک، اللہ کی عبادت میں لذت اور سکون نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ دل پہ زنگ چڑھ چکا ہے، وہ عبادت کا اثر دل پہ نہیں ہو رہا، پہنچ ہی نہیں رہا۔ دوسرا، گناہ، نافرمانی، جرم کرنے سے انسان کا دل اسے ملامت اور شرمندہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی حالت ہی گناہوں کی وجہ سے بگڑ بدل چکی ہے۔ اور تیسری چیز کہ انسان بغیر کسی ظاہری وجہ اور سبب کے پریشان رہنا شروع ہو جائے گا، زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا۔ یہ کتنی نحوستیں آتی ہیں؟ تین۔ گناہ کر کے شرمندہ نہیں ہوگا، اللہ کی عبادت میں سے لذت اور سکون نہیں آئے گا، اور تیسرا، زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا۔
बज़ाहिर कोई परेशानी नहीं होगी, पैसा भी है, खाना पीना भी अच्छा मुयस्सर है, पहनने को लिबास भी खूबसूरत और कीमती है, सामने सब कुछ निजाम जिंदगी दुरुस्त चल रहा है, कोई सबब नहीं नजर आएगा, लेकिन इसके बावजूद दिल परेशान, अफसुर्दगा, गमगीन होगा, सोचेगा कि वजह तो कोई नहीं, परेशान क्यों हूं, दिल से खुशी क्यों चली गई, चैन और सुकून क्यों नहीं है। ऐसी कैफियत होती है कि नहीं होती है? ये तीनों चीजें गौर करनी चाहिए। अगर ये हालत और कैफियत और ये तीन नहुस्ते हैं तो इसका वजह और सबब कि गुनाह पे गुनाह हम करते चले गए लेकिन तौबा के करीब नहीं गए। अब दिल उस मैले कुचैले कपड़े से भी ज्यादा गंदा हो चुका है गुनाहों की मैल से। अब इस दिल को धोने और पाक करने की जरूरत है, इसका जंग उतारने की जरूरत है, और उसका जरिया तौबा है। उसका जरिया क्या है? तौबा। जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह तौबा के जरिए इंसान का दिल पाक और साफ करते हैं। जब दिल साफ हो जाएगा, बिल्कुल निखर के सामने आ जाएगा, गुनाहों का जंग और वो गिलाजत धुल जाएगी इससे, तो अब ये अमल इबादत करेगा, उसका असर डायरेक्ट दिल पे होगा, दिल इबादत में लज्जत और सुकून महसूस करेगा। अब बहैसियत इंसान होने के गुनाह कर बैठेगा, वो चूंकि अंदर का इंसान बेदार है, दिल पाक और साफ है, वो इसको शर्मिंदा करेगा, तुझे यूं नहीं करना चाहिए, क्या कर बैठा है। और तीसरा कि दिल में फिर इत्मीनान और सुकून आएगा कि गुनाहों की नहुसत उससे दूर हो चुकी है। लेकिन वो तौबा, क्या हो? तौबा। तौबा जो सच्ची तौबा है उसकी तीन शर्तें हैं। कितनी है? खुलासा सुन लो, फिर आयतों का तर्जुमा करना ही रह जाएगा। सच्ची तौबा की शर्तें तीन हैं। तौबा करते हुए उस गुनाह से जुदा हो जाए, अलग हो जाए, छोड़ दे, तर्क कर दे जिस गुनाह से तौबा कर रहा है। जिस गुनाह से तौबा कर रहा है उस गुनाह से अलग हो जाए, उससे दूर हो जाए। ये नहीं कि इधर चोरी भी कर रहा है, उधर चोरी वाले गुनाह से तौबा भी करने लगा, इधर जिना में भी मुब्तला है और उधर जिना से तौबा भी साथ करना चाह रहा है। ये नहीं। जिस गुनाह से तौबा करना चाहता है, करने लगा है, उस गुनाह से दूर हो जाए, अलग हो जाए। ये बुनियादी शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि उस गुनाह को दिल में याद करके, उसका इस्तेहजार करके, ज़हन में लाकर अपने आप को उस पर शर्मिंदा और नादिम करे कि कमबख्त तूने क्या कर दिया। अल्लाह की नेमतें भी देख, अपनी बगावत भी देख, उसके लुत्फो करम भी देख, अपनी नाफरमानी भी देख, अपने आप को शर्मिंदा करे, अपने आप को शर्मसार करे, निदामत दिलाए। और तीसरा, आइंदा वो गुनाह ना करने का सच्चे दिल से अल्लाह के सामने अज़म और पुख्ता इरादा करे, या अल्लाह जो हो गया सो माफ कर दे, आइंदा उसके करीब नहीं जाऊंगा। लेकिन सिर्फ जुबान नहीं, दिल इस बात की गवाही है। कितनी शर्तें हो गई? तीन। ये है तौबतन नसूहा, ये सच्ची तौबा है। और तौबा करने का दरअसल तरीका और तरतीब ये है कि 2 रकत नमाज नफल सलातुत तौबा इसे पढ़नी चाहिए। 2 रकत नमाज नफल सलातुत तौबा, तौबा के 2 नफल पढ़े, तन्हाई में, खलवत में, अलहदा होकर, और 2 रकत नमाज नफल पढ़ लेने के बाद कुछ ना कुछ अल्लाह का जिक्र करे, तस्बीह करे। फिर जितना कदर हो सके कुछ टाइम नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद शरीफ पढ़े, हाँ ये 2-4 मिनट ही क्यों ना हो। उसके बाद फिर अल्लाह के हुजूर दामन फैलाए, फिर अल्लाह के हुजूर दामन फैलाकर खूब गिड़गिड़ाकर आजिज़ी से, यकसुई से और पूरी तवज्जो और ध्यान से अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों पे तौबा करो। ये असल तरीका और तरतीब है तौबा करने की। और उसमें आला दर्जा ये है कि आंखों से आंसू बहाए, आंखों से आंसू बहाए। हदीस में है
کہ قیامت کے دن اللہ اس آگ پہ آگ دوزخ کی حرام کر دے گا جو اللہ کے ڈر اور خوف سے دنیا میں روئی ہے. اس آگ پہ آگ کو حرام کر دیا جائے گا، اس سے محفوظ ہو جائے گی. اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو، کیونکہ یہ بھی نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، یہ بھی ہر کسی کو حاصل نہیں ہے، تو پھر کم از کم رونے کی شکل بنائے. رونا نہ آئے، آنسو نہ آئے. اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو کم از کم رونے کی شکل بنائے، کوشش کرے. اس کی یہ جھوٹی موٹی شکل بنانا، کوشش کرنا، یہ بھی اللہ کے ہاں قابل قدر ہے. وہ اسی پہ بھی فضل کے فیصلے کر دیتا ہے. یہ ہے اصل توبہ کرنے کا طریقہ. اب توبہ قبول ہوئی کہ نہیں، اس کی بھی ایک علامت ہے. اول تو اللہ کی رحمت پہ یقین رکھنا چاہیے. جب میں سچے دل سے کر رہا ہوں تو وہ دلوں کا حال جانتا ہے، وہ ضرور قبول کرے گا. لیکن ایک اس کی علامت بھی ہے. علامت یہ ہے کہ توبہ کر لینے کے بعد انسان اپنے جسم کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے اور دل میں ایک عجیب سی سکون اور خوشی، فرحت، اطمینان محسوس کرتا ہے. یہ دونوں علامتیں ہیں. اگر یہ کیفیت ہے، جسم ہلکا پھلکا اور دل میں اطمینان، سکون سی کیفیت ہے، سمجھے یقیناً اللہ نے میرا پچھلا کھاتا معاف کر دیا. سبحان اللہ. کہ وہ گناہوں کی نحوست میرے وجود سے اور دل سے اللہ نے دور کر دی. تو یہ توبہ کرنے والا شخص اللہ کے ہاں بہت محبوب اور پیارا ہے، بہت محبوب اور پسندیدہ ہے. اصل انسان کی جو تخلیق کی غرض اور اللہ کی منشا ہے نا، وہ یہی عمل ہے. بعض حدیثوں میں آتا ہے انسان سے پہلے دو مخلوقیں آباد تھیں. کتنی؟ دو. کون کون سی؟ ایک جن فرشتے. جنات اور دوسرے فرشتے. فرشتے. فرشتے معصوم مخلوق ہیں، ان سے گناہ کا ہونا ممکن نہیں ہے. وہ نری خیر پر ہیں، شر کا مادہ تصور ہی نہیں ہے ان میں. اور یہ جو جنات ہیں ان میں زیادہ اکڑ خان ہیں، یہ زیادہ شریر ہیں. ان میں شر کا مادہ جو ہے عنصر وہ غالب ہے. یہ کم ہی توبہ کرتے ہیں، کم ہی جھکتے ہیں، الا ماشاء اللہ. تو اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا، انسان کو، جس میں یہ دونوں چیزیں رکھ دی، خیر کا مادہ بھی، شر کا بھی، نیکی کا جذبہ بھی اور خواہشات اور بدی کی طلب بھی. کیوں تک دونوں چیزیں رکھ دی؟ اس سے اللہ کی مرضی اور منشا یہی ہے، یہ نیکی بھی کریں گے، بدی بھی کریں گے، اور گناہ اور بدی کریں گے تو پھر میرے حضور یہ توبہ اور استغفار کریں گے. جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کو لطف آتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت کو لطف آتا ہے. ایسے تو نہیں نا محبوب بنا لیتا توبہ کرنے والے کو. اللہ کی رحمت کو لطف آتا ہے کہ انسان اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کر رہا ہے، بخشش اور معافی طلب کر رہا ہے. پھر اللہ کی وہ رحمت ایسی موج میں آتی ہے کہ اس توبہ کرنے والے کے گناہوں کو یوں معاف کرتا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہ تھے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. سبحان اللہ. انسان دنیا میں جرم کرتا ہے نا، بے شک اس سے بری ہو جائے لیکن ریکارڈ باقی رہتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے تھانوں میں، عدالتوں میں، کچہریوں میں ریکارڈ باقی رہتا ہے، اسے نہیں ختم کیا جاتا، ضائع کیا جاتا. بے شک بے گناہ ثابت ہوا، بری ہو گیا، کیس مقدمہ ختم ہو گیا، باعزت رہا ہو گیا، لیکن ریکارڈ باقی رہے گا. اللہ ایسا جرم معاف کرتے ہیں توبہ کرنے سے کہ ریکارڈ ختم کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو اس لیے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے کس سے؟ توبہ کرنے والوں سے، کثرت کے ساتھ توبہ. ایک مقام دیکھیں گے 18واں پارہ سورۃ النور. سبحان اللہ.
صفحہ ہے 564، 564، 18واں پارہ، سورۃ النور، سورۃ النور کی آیت نمبر 31۔ آیت بہت لمبی اور تفصیل طلب ہے، لیکن ہم مقصودی مقام ذکر کریں گے۔ آپ نے صفحے کے آخر سے چوتھی سطر دیکھنی ہے، صفحہ 564، صفحے کے آخر سے چوتھی سطر۔ 564، 18واں پارہ، سورۃ النور۔ صفحے کے آخر سے چوتھی لائن، چوتھی سطر۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سبحان اللہ۔ وَتُوبُوا، انداز دیکھو ذرا، اور توبہ کرو، وَتُوبُوا، اور توبہ کرو، إِلَى اللَّهِ، اس کے سامنے اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے سامنے، جمیعاً، سارے کے سارے، سب گناہگار ہو، کسی سے زیادہ گناہ، کسی سے کم، کسی سے بڑے، کسی سے چھوٹے، لہذا جب گناہ سب کرنے والے ہیں تو توبہ بھی سب کرو۔ کس کو خطاب کیا؟ ایھا المؤمنون، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، اے موحدو، اللہ پر ایمان رکھنے والو، اللہ کے ساتھ ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ جو تم سے چھوٹے بڑے گناہ ہوتے ہیں ان پر اللہ کے سامنے توبو، توبہ کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعلکم تفلحون، سبحان اللہ۔ ایمان دار پہلے سے ہو، ایھا المؤمنون، ایمان پہلے سے موجود ہے، اب گناہوں کی وجہ سے ہلاکت کا خطرہ تھا، ان گناہوں پہ توبہ کر لو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم، میں اللہ کا تمہارے ساتھ شاہی وعدہ ہے، کس بات کا؟ تفلحون، میں اللہ کریم تمہیں فلاح، کامیابیوں سے ہمکنار کر دوں گا۔ اہل ایمان کے لیے فلاح، نجات اور کامیابی کو بند کیا توبہ کے اندر۔ کس چیز میں بند کیا؟ کہ ایماندار آدمی اگر پکڑا جائے گا تو توبہ نہ کرنے کی وجہ سے، اگر وہ پکڑ سے بچ کر اللہ کے ہاں فلاح اور نجات چاہتا ہے، اس کے لیے نسخہ ہے اللہ کے حضور توبہ کرنا۔ لعلکم تفلحون، 28واں پارہ، 28واں پارہ، سورۃ التحریم، 28ویں پارے کے آخر پہ آ جاؤ، صفحہ 895، صفحہ 895، رکوع سے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8، مل گیا جی؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بھی خطاب کس کو ہے؟ ایمان والوں۔ آئے وہ لوگ جو ایمان لے آ چکے ہو، اب ایمان لے آنے کے بعد ظاہر بات ہے تم سے گناہ تو ہونے ہیں، کبھی کبیرہ کبھی صغیرہ گناہ، یہ تو چلتا رہے گا، انسان جو ہوا انسان خطا کار ہے، لیکن خیال کرنا اللہ کریم فرماتے ہیں کامیابی اس چیز میں ہے کہ اے اہل ایمان، توبوا الی اللہ، توبوا کرو، مانو توبہ کرو۔ توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، گناہ کے راستے کو چھوڑ کر واپس پلٹ آنا، واپس آ جانا، رجوع کرنا۔
اللہ سے سلو کر لینا، توبو واپس پلٹ آؤ، واپس پلٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، موٹا لفظ بولتے ہیں توبہ کرو، الاللہ اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے سامنے، پر توبہ کیسی کرو؟ زبان پہ توبہ، زبان پہ استغفار، ہاتھ میں تسبیح لے کر دانے پہ دانا یہ ڈالتا چلا جا رہا ہے، لیکن دل دنیا کی طرف مشغول ہے، دل میں کچھ اور پروگرام چل رہا ہے، نہیں نہیں، ایسی توبہ توبہ نہیں، اللہ کے سامنے توبہ کرو، کیسی؟ فرمایا توبۃ نصوحا، نصوحا سچی توبہ، خالص توبہ، وہی جو بات عرض کر چکا ہوں جس میں 3 شرطیں پائی جائیں، وہی توبۃ نصوحا، وہی خالص اور سچی توبہ ہے، یاد رہیں گی نا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں توبہ کرو اللہ کے سامنے، اور توبہ بھی سچی اور خالص، صرف زبان سے نہیں، دل کی سچائی کے ساتھ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ عسا، یہ عسا یقین کے معنی میں ہے، عسا یقینی بات ہے، پکی بات ہے، ربکم رب تمہارا، ان یکفر عنکم سیئاتکم، سبحان اللہ، کہ دور کر دے گا، ان کے، یکفر دور کر دے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، سیئات کو، گناہوں کو دور کر دے گا۔ توبہ کرنے کا یہ دوسرا فائدہ، ایک وہ سورۃ النور میں پڑھا، دور کر دے گا۔ نمبر 3، وَيُدْخِلَكُمْ، اور تمہیں داخل کرے گا، جنات، ایسے باغات میں، تجری کے جاری ہیں، من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، یوم، وہ دن یعنی قیامت کا، لا یخزی اللہ، لا یخزی، اللہ نہیں رسوا کرے گا، نہیں شرمسار کرے گا اللہ کریم، کس کو؟ النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف نبی کو فرمایا نہیں، والذین، اور ان لوگوں کو بھی اللہ رسوا اور شرمسار نہیں کرے گا، آمنو، جو ایمان لے آ چکے ہیں، معہو، اس کی معیت میں، مراد کون ہے؟ صحابہ، الذین آمنوا تو ہم بھی ہیں الحمدللہ، لیکن یہاں معہو کی قید ہے، معہو اس کی معیت میں، اس کے ساتھ، اس کی صحبت میں براہ راست اللہ کے نبی پر ایمان لائے، مراد صحابہ ہیں، ان دو کے لیے گارنٹی دے دی، جملہ سمجھنا ہے، ان دو کے لیے اللہ نے گارنٹی دے دی، قیامت کے دن شرمساری، ذلت، رسوائی نبی کے قریب بھی نہیں آئے گی، صحابہ کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ رہے ہم جیسے گناہگار تو ہمارے لیے فرمایا، اگر تم بھی ذلت و رسوائی سے، آخرت کے دن کی شرمساری سے بچنا چاہتے ہو تو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کر کے آؤ، نبی اور صحابہ کے نقش قدم پہ چل کے آؤ، انہی کی طرح تم بھی قیامت کے دن فلاح اور نجات پاؤ گے، ندامت شرمساری سے رب محفوظ کر دے گا۔ لیکن نبی اور صحابہ کے لیے تو گارنٹی دے دی، ہمارے لیے موقوف کر دیا، مشروط کر دیا، ایمان بھی خالص ہو، پھر گناہوں پہ توبہ بھی ہو۔ مشکل تو نہیں ہے نا، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ذلت، رسوائی، ندامت نبی اور صحابہ کے قریب نہیں آئے گی، تو ہوگا کیا؟ نورہم، نور ان کا، وہ نور ایمان، نورہم، نور ایمان والا ان کا، توحید والا نور ان کا، اس قرآن والا نور جس کو مان لیا انہوں نے، ایمان کا نور جسے قبول کیا انہوں نے، یسعا، دوڑتا ہوا ہوگا، یسعا ساج سے، ساج کا معنی
सफा मरवा की क्या की जाती है? साई। साई, दौड़ना। यसा, दौड़ता होगा, बैना ऐदीहिम, उनके आगे, वाबी ऐमानिहिम, उनकी दाएं जानिब भी। ये नूर उनके आगे पीछे दाएं बाएं वो दौड़ता होगा, क्योंकि क़यामत के दिन कोई और रोशनी तो होगी कोई ना, ईमान वाली रोशनी होगी। अल्लाह करीम फरमाते हैं ये उनके आगे पीछे दौड़ता होगा, और यक़ूलूना, वो कहेंगे, रब्बाना, आए हमारे रब, अतमिम लना, पूरा और तमाम कर दे हमारे लिए, नूराना, हमारे नूर को, यानी इस रोशनी को, इस एजाज और शान को, वग़फिर लना, और हमें बख्श दे, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तू ही है हर शय पर पूरी पूरी कुदरत रखने वाला। एक मकाम देखेंगे जरा जल्दी जल्दी, 16वें पारा में आ जाए, सूरह मरियम, सफा है 493, 493, सूरह मरियम, आयत नंबर 59, 58 के बाद 59, ये सजदे वाली आयत के बाद वाली आयत को पढ़ना है। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम खल्फ़ुन, मिल गया, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम खल्फ़ुन, अजीम लोगों के बाद, नेकोकार लोगों के बाद आए कुछ, खल्फ़ुन, नालायक किस्म के लोग, निकम्मे निखट्टू। फ़ख़लफ़ा, ख़लफ़ा नेक लोग, फ़ख़लफ़ा से मुराद नेक लोग, पारसा अल्लाह वाले, लेकिन मिन बादिहिम, इन नेकों के बाद आए, खल्फ़ुन, नालायक, निकम्मे निखट्टू, बिल्कुल ठीक। या अल्लाह उन्होंने क्या जुर्म कर दिया, उनकी नालायकी क्या है, निकम्मापन क्या है। अल्लाह फरमाते हैं अज़ाउस सलाता, अज़ाउ, उन्होंने जाये कर दिया, उन्होंने सौखा लफ्ज़ है ना, अज़ाउ, उन्होंने जाये कर दिया, अस्सलाता, नमाज को जाये कर दिया। कुरान ने पता दे दिया अल्लाह के यहाँ सबसे नालायक, सबसे निकम्मा निखट्टू वो इंसान है जो नमाज को जाये कर देता है, तर्क कर देता है, नमाज छोड़ देता है। बेनमाजी अल्लाह के यहाँ निकम्मा और निखट्टू है, किसी खातिरदार है। कितनी बड़ी वईद है। या अल्लाह इन्होंने नमाज को जाये क्यों किया, नमाज के जाये करने का सबब और वजह क्या है। फरमाया वत्तबाउ शहवात, वत्तबाउ, और उन्होंने ताबेदारी की, अशहवात, ख्वाहिशात की, शहवात ख्वाहिशात, जो जी में आया सो कर गुजरा। आजान कानों पे पहुंच रही है, आवाज पड़ रही है कानों पे, ख्वाहिश, दिल ने कहा, क्या करता है, लेटा है नरम गरम बिस्तर पे, छोड़ क्या करना है। इसने अल्लाह के हुक्म को छोड़ दिया, ख्वाहिश की, नफ्स की पूजा को इख्तियार कर लिया, काम काज में मशगूल है, कारोबार तिजारत में, किसी और दोस्तों की महफिल और मजलिस में। नमाज का टाइम, एक तरफ अल्लाह का अमर नमाज का, और दूसरी तरफ वो ख्वाहिश नफ्सानी। वत्तबाउ शहवात फसौफा यल्कौना गय्या, अंजाम और नतीजा बस अनकरीब यानी क़यामत के दिन, यल्कौना, वो डाले जाएंगे, गय्यन, गय का लफ्ज़ी माना हलाकत में, लेकिन मुफस्सिरीन कहते हैं जहन्नम में एक वादी और गड्ढे का नाम गय है, उसमें ये डाले जाएंगे। बेनमाजी, नमाज को ज़ाय करने वाले। या अल्लाह अगर कोई दुनिया में अपनी इस्लाह करना चाहे फिर तो बच जाएगा। फरमाया इल्ला, मगर, मन ताबा, जिसने तौबा कर ली, वह आमाना, और ईमान अपना कामिल बना लिया। नंबर 3 वामिला सालिहन,
اور عمل کیا ستھرا، نمازی بن گیا، نماز کا اہتمام کیا، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ سبحان اللہ، رنگ بدل گیا توبہ کرنے سے۔ بس یہی خوش نصیب ہیں کہ داخل کرے گا ان کو اللہ کریم کہاں؟ جنت میں۔ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ذرا برابر بھی اللہ ان پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی عمل اور ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ کیسی جنت میں داخل کرے گا؟ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جنات عدن ہمیشگی کے باغات، ان میں اللہ داخل کرے گا۔ کون سے؟ اللہ تی وہ باغات، وعد الرحمن کہ وعدہ دے رکھا ہے اللہ رحمان نے، عبادہ اپنے بندوں کو، بالغیبی غائبانہ، بن دیکھے۔ اللہ نظر تو کوئی نہیں آتا لیکن وعدہ دے رکھا ہے جو کچھ ہو گیا اس سے توبہ کر لو، آئندہ رب کی طاعت و فرما برداری کو اختیار کر لو۔ یہ ہمیشگی کے باغوں والی جنت، اس میں تمہیں داخل کر دوں گا۔ اور اللہ نے جب وعدہ کر دیا تو یقین رکھ کہ انہو کان وعدہ ماتیا، بے شک ہے اس اللہ کا وعدہ ماتیا، پورا ہو کر رہنے والا، وہ آنے والا، کبھی وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لا یسمعون فیہا لغوا، نہیں وہ سنیں گے جنتی جنت میں لغوا، کوئی بیہودہ بات، کوئی مزاج کے خلاف چیز سامنے نہیں آئے گی، بات قول نہیں آئے گا۔ کیا ہوگا؟ الا سلامن، میری سلامتی ہی سلام، خیر ہی خیر، امن ہی امن، والا ہم اور واسطے ان کے ہوگا، رزقہم روزی اور رزق ان کا، فیہا اس جنت میں، بالخصوص بکرتن صبح بھی، وعشین اور شام کو بھی۔ بالخصوص کا لفظ بولا اس لیے کہ یہ نہ سمجھنا صبح ملسی تے بعد شام دہاڑی دا کھانا کوئی نہیں نہ، بالخصوص کا لفظ بولا اسی سوال کا جواب دینے کے لیے۔ بالخصوص یعنی خصوصی ڈش پیش کی جائے، ویسے تو کھاتے پیتے چلتے پھرتے رہو، خصوصی یہ انعام ہوگا۔ تلک الجنت التی، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کے نصیب میں کر۔ تلک الجنت التی، تلک الجنہ یہ جنت ہے، التی جس کا، نورث من عبادنا ہم اپنے بندوں کو وارث مالک بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی اس جملے کی تنہائی میں بیٹھ کر تہ میں اترو، دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک الجنہ، یہ جنت ہے جس کا تعارف کروانا چاہ رہا ہے۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا نورث من عبادنا، ہم اپنے بندوں کو نورث، اس کا کیا بنا دیں گے؟ وارث بنا دیں گے۔ ایک ہے اللہ کہے ہے جنت میری پر چلو تم رہو، اللہ کہیں گے یہ ہے بھی تمہاری اور رہو بھی تم، الاٹمنٹ ہے۔ من عبادنا، یا اللہ کس کو اس کا وارث بنائے گا؟ فرمایا من کان تقیا، جو متقی ہوگا، تقوی کی دولت جس کو نصیب ہو تو ایسوں کو اللہ کریم جنت کا کیا بنا دے گا۔ سبق کا خلاصہ کیا نکلا مختصراً کہ توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔